Safira Pakistan, a program focused on the life and achievement of Pakistani American. السلام علیکم ناظرین. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. آپ کی میزبان وصفہ شفیع سفیر پاکستان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان بڑے زور شور سے 10 سالہ سالگرہ منانے کی تیاریاں کر رہا ہے اور اس موقع پر سفیر پاکستان کی 5ویں سالانہ ایوارڈ سیریمنی بھی ہوگی جو ایک رنگا رنگ تقریب ہوگی. اس سلسلے میں رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. ناظرین، یہ تو تھی ایک تفصیل آئندہ کے پروگرام کیا ہوں گے. پچھلے ہفتے وقار علی خان نے واشنگٹن ڈی سی کا دورہ کیا. حنیف اختر جو پاکستانی کمیونٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے گھر پہ سابقہ گورنر گلمور جو کہ اب صدارتی امیدوار ہیں، ان کے ساتھ ایک لنچن تقریب بھی تھی جس میں وقار علی خان نے شرکت کی اور گلمور سے بات چیت کی، جس کی تفصیل آج کے پروگرام میں شامل ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایل اے میں سیاسی سماجی سرگرمیاں عروج پر ہیں. یہاں پر ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہلری کلنٹن کے لیے کافی کام کر رہی ہے جس میں پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. دوسری طرف ڈیپٹی میئر لاس اینجلس عارف علی خان کی تقرری پاکستانی اور مسلمانوں کے لیے باعث مسرت ہے. یہ سب جاننے کے لیے اسٹے ٹیونڈ اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین، پروگرام کا بقیہ حصہ جاری رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وقار علی خان ہمارے لیے اس پروگرام میں آج اور کیا کیا لے کے آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ. سفیر پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو پروگرام کی تفصیل بتاؤں، آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کی کچھ جھلکیاں. ناظرین، پچھلے ہفتے میرا واشنگٹن ڈی سی جانا ہوا اور وہاں میری ملاقات ہوئی جناب فارمر گورنر گلمور سے. واشنگٹن ڈی سی میں ایک خصوصی ملاقات. And then, of course, maybe the best of all was my trip to Pakistan. ناظرین، کیلیفورنیا میں ڈیموکریٹ کی سرگرمیاں. Hello, GOTV. ہمارے بیورو چیف مسرور جاوید کی جناب ڈاکٹر جان سے خصوصی ملاقات نیو یارک میں. میں نے 10 سال ٹریننگ کی کلیولینڈ میں، باسٹن میں، واشنگٹن میں. اسپیشلٹی ٹریننگ بھی کی، پھر امتحان پاس کیے. میں نے 2 سال فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن واشنگٹن میں نوکری کی ہے، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہاں کیا سسٹم ہے. اور دس ویک امریکہ میں سفیر پاکستان کا آنکھوں دیکھا حال پورے امریکہ سے. دس ویک امریکہ. ناظرین، سفیر پاکستان، آپ کی آواز اور آپ کی پہچان، رابطوں کا ایک نام سفیر پاکستان. آپ کے دلوں میں سما جانے والا وہ پروگرام جو سالوں سال سے آپ کی خدمت میں پیش ہے. اور میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ سفیر پاکستان نے اپنے 10 سال مکمل کر لیے ہیں. آپ کو مبارک ہو اور میں تمام ان آڈینس کو مبارکباد دیتا ہوں جو سفیر پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے، اس کو دیکھتے رہے اور اس کو آگے بڑھاتے رہے. سفیر پاکستان آپ کا پلیٹ فارم، آپ کی آواز، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے والا، آپ کے جذبوں کا ترجمان، ون اینڈ اونلی سفیر پاکستان. ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک خصوصی ملاقات شامل ہے جو کہ ہمارے بیورو چیف مسرور جاوید صاحب نے ایک خصوصی انٹرویو کیا ہے ڈاکٹر جان سے، جو آنکھوں کے علاج کے لیے مشہور ہے.
اور وہ اندھیروں میں روشنی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اندھیروں میں اجالا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ نابینا لوگ، وہ لوگ جو تاریکی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو روشنی کی راہ دکھائی جائے۔ یہ ہنگو شہر میں ہر سال بہت بڑا آئی کیمپ لگاتے ہیں اور سالہ سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسرور جاوید صاحب نے یہ بہت اچھا انٹرویو کیا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسے بہت سے انٹرویو ہمیں چاہیے ہوں گے، وہ لوگ جو اپنے وطن میں جا کے خدمت کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی ملاقات مسرور جاوید صاحب کی ڈاکٹر چاند کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم۔ سفیر پاکستان کی جانب سے مسرور جاوید حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے پاکستان کے ان شخصیات کو پیش کرتے ہیں کہ جو انجمن سے دور رہ کر بھی روشن ہیں اور یہ سوتے امریکہ میں ہیں لیکن خواب پاکستان کے دیکھتے ہیں۔ ایسی شخصیات کے پس منظر میں ایک کہانی موجود ہوتی ہے، ان کی اپنی زندگی کی کہانی، کہ وہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کے ساتھ چند خواب اور ایک سوٹ کیس ہوتا ہے۔ پھر اس سرزمین پر، اس چوزن لینڈ پر وہ کس طرح اپنی زندگی بہتر بناتے ہیں، اس دوران ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے جذبات، احساسات اور خیالات میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، یہ سب معلوم کرنے کے لیے ہم پاکستان کی مختلف شخصیات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج خوش قسمتی سے میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ میں اس شخصیت پر بذات خود بہت فخر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی رہنما شخصیات اگر پاکستانیوں کے درمیان مزید آ جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے ملک کا نام روشن رہے گا، ہوتا رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ میری مراد ہے ڈاکٹر رفیق جان سے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعارف کرانے میں مجھے اس لیے ذرا سی دقت پیش آ رہی تھی کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیونکہ آپ کی پوری زندگی کی داستان جو ہے وہ خدمت اور خدمت پر مشتمل ہے۔ یہ بتائیے، آپ 1958 میں یہاں امریکہ آئے تو امریکہ کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ میں فرنٹیئر میں ایک چھوٹے سے گاؤں ہنگو کا ایک غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں۔ میں نے میٹرک ہنگو میں کیا، پھر وہاں سے میری خوش قسمتی کہ میں ایف سی کالج لاہور میں داخل ہوا۔ تو ایف سی کالج اس وقت سارے امریکن سٹاف تھے، تو مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں اور بھی دنیا ہے۔ پھر میں 1950 میں پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں مجھے داخلہ ملا، تو پھر میں ڈاکٹر بن گیا۔ اس زمانے میں میں اسپتال میں ڈاکٹر امیر الدین کا دلی وارڈ میں سرجن بھی رہا ہوں، کیجولٹی میڈیکل آفیسر رہا ہوں۔ اس زمانے میں سارے ایف آر سی ایس کرنے چاہتے تھے، لیکن میرے پروفیسر نے، ڈاکٹر امیر الدین نے کہا کہ امریکہ چلے جاؤ۔ تو میں 1958 17 جون کو نیو یارک میں ایک شپ سے اترا، سی شپ سے، سوائے اللہ کے اور بہت سی امیدوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے 10 سال ٹریننگ کی، کلیولینڈ میں، باسٹن میں، واشنگٹن میں، اسپیشلٹی ٹریننگ بھی کی، پھر امتحان پاس کیے۔ میں نے 2 سال فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن واشنگٹن میں نوکری کی ہے، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہاں کیا سسٹم ہے۔ اس کے لیے مجھے نیشنل سیکیورٹی کلیئرنس بھی لینی پڑی تھی۔ پھر میں نے 1.5 سال بلکہ 2 سال مرک اینڈ کمپنی میں ریسرچ کا میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر بن گیا، وہ بھی سیکھنے کے لیے کہ میرے خیالات کچھ اور تھے کہ کچھ کر سکوں۔ اور 1968 میں نے نیو یارک میں اپنا دفتر کھولا۔ 68 سے ابھی تک مزدوری کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی دلچسپ آپ کی کہانی ہے۔ یہ فرمائیے کہ آپ نے جو ایک یعنی مثال پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی رحمت کی کہ آپ نے کتنے حج کیے؟ قسمت میری اچھی ہے کہ مجھے اللہ نے 34 بار 34 ٹائمز اپنے گھر بلایا ہے حج کے موقع پہ۔ حج کے موقع پہ، اور میں نے 34 حج کیے ہیں۔ لیکن اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ آپ کا بہت بہت شکر ہے، کہیں ناراض نہ ہونا۔ اچھا، اسی حوالے سے